फॉर्म 47 गवर्नमेंट, 17 सीटों की गवर्नमेंट, ये बातें जो हैं PTI ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ कर दी हैं और एक बड़ा सिंपल सी बात कर देते हैं कि बाकी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ जो इलेक्शन जीता उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो जो भी हो। डेमोक्रेसी जो है एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अच्छा भाई उसामा बिन लादेन अगर इलेक्शन जीत जाए तो उसको बना दो। डेमोक्रेसी में लॉज भी होते हैं, कानून भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, रूल्स भी होते हैं, ऑर्डर भी होता है। तो अगर तो आप कहते हैं 2024 में इमरान खान इलेक्शन जीते थे, तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या इमरान खान के पास हक था 2024 के इलेक्शंस कंटेस्ट करने का, या उनको जेल में होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने 2018 के जो इलेक्शन हैं वो चोरी किए थे। अगर तो 2029 का इलेक्शन हो और साफ शफाफ तरीके से PMLN जीत जाए, क्या आप सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप बोलेंगे 5 साल जो फॉर्म 47 गवर्नमेंट, 5 साल इलीगल आपने जो किया, तो यही चीज़ आप आगे जाकर क्यों नहीं अप्लाई करते? पार्टली तो PTI के वो सपोर्टर्स हैं जिनसे बात करना तो पॉइंटलेस है, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं जो इस तरह की थ्योरीज देते हैं कि एक्चुअली तो 2018 का इलेक्शन रिग हुए थे, PTI के ख़िलाफ़ हुए थे, 2/3 जीतने से हमें रोका था। तो ये जो 2022 में बच्चे पैदा हुए हैं, आज की वीडियो का थोड़ा ये मकसद है कि आपको बता दें कि 2018 में क्या हुआ, बिकॉज आर मीडिया डिड नॉट टेल यू। जो लोग कहते हैं कि 2018 और 2024 का मुआवजा करना गलत है, एटलीस्ट सारा एविडेंस देख लें, हवा में बात ना करें या सिर्फ इलेक्शन डे की बात ना करें, पूरा का पूरा उसको कॉन्टेक्स्ट करें। इस पर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि PTI का राइज तो ऑर्गेनिक नहीं है। अब तो और चैनल्स लिटरली हमारी वीडियोस छाप रहे हैं, जो आर्टिकल मेरी बुक में है, जो पूरा चैप्टर है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, क्रेडिट भी नहीं दिया। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, आई एम ग्लैड दैट अदर पीपल आर नाउ रेफरेंसिंग माई वर्क एज़ वेल, कि जनरल हमीद गुल ने जो इमरान खान को ग्रूम किया पॉलिटिक्स के अंदर, वो जो जैगम खान का आर्टिकल है, मुझे तो आर्काइव्स पढ़नी पड़ी थी, बट वो मैं निकाल के जब दे दिया तो और लोग भी अब उसको रेफ़र कर रहे हैं बड़े इजीली कि हु इज़ अफ्रेड ऑफ इमरान खान। और फिर 2011 का जो जलसा है उसमें जनरल शुजा पाशा ISI का क्या रोल था, या 2014 के जो धरने हैं उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम ISI का क्या रोल था, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है। आज की वीडियो का ज़रा फोकस जो है ना वो 2018 के इलेक्शन होगा। एंड जाहिर सी बात है, कोई भी मैं बात करूँगा वो फैक्चुअली तो कोई डिनाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सब अखबारों में रिपोर्ट हुई बातें हैं। तो आप व्हाट अबाउटिज़म करेंगे, तो ये प्रीएम्प्ट करने के लिए हमारी सीरीज़ है कि 1947 से जितने इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, उस पे हम एक पूरी वीडियो सीरीज़ कर चुके हैं। तो व्हेन यू से व्हाट अबाउट दैट इलेक्शन, गो एंड वॉच अबाउट दैट इलेक्शन। 1990 के इलेक्शंस और असगर खान केस पे तो हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है। 2013 की जो नॉनसेंस थी, आई डू थिंक 2013 वाज वन ऑफ द बेटर इलेक्शंस पाकिस्तान हैज़ हैड, बट उस पर भी आपने पूरी वो नॉनसेंस की 4 हलकों वाली बाद में खुद एक्नॉलेज किया। इमरान खान इज़ ऑन द रिकॉर्ड सेइंग कि मैंने तो शाहिद मसूद से सुना था, एंड शाहिद मसूद इज़ ऑन द रिकॉर्ड सेइंग कि ये झूठी खबर थी और मैं नजम सेठी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये 35 पंक्चर वाली झूठी खबर थी। तो भाई इसका जो 1 साल पूरी इकॉनमी, पूरे मुल्क को होस्टेज रखा गया, प्रोटेस्ट हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक में लोग घुस गए थे, पार्लियामेंट को तोड़ने की बातें हो रही थी, उस पर जनवरी 6 होने वाला था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दिस? नोबडी। वी जस्ट मूव ऑन, वी जस्ट डोंट थिंक कि ये जो क्राइम्स हैं ये क्राइम्स हैं। कुछ हमें लगता है ये बस पाकिस्तान में सियासत है। कोई अगर व्हाट अबाउटिज़म करेगा तो हाँ, PMLN ने जब सुप्रीम कोर्ट में 90s में हमला किया था, करते हैं उनको प्रोसिक्यूट, मैं तो फुली इन फेवर हूँ। 2018 की इलेक्शन की कहानी शुरू होती है 2015 से, जब राहिल शरीफ और नवाज़ शरीफ के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज़ विज़िट दिया, उसके बाद जो ये पूरी कैंपेन चली थी, आप सबको याद होगा, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इस कैंपेन के पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी थी, इमरान खान जो हैं वो इसको पॉपुलराइज़ कर रहे थे, नवाज़ शरीफ चाह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी पे उनका कंट्रोल हो मिलिट्री को। ज़ाहिर बात है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर जो एक वाटरशेड मोमेंट आया जिससे नहीं होता क्रॉस लग गया नवाज शरीफ के ऊपर, वो डॉन लीक्स है। सिरल अलमेडा का आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि सिविलियन लीडर्स वांट द मिलिट्री दैट पाकिस्तान रिस्क इंटरनेशनल आइसोलेशन इफ़ इट डिडंट एक्ट अगेंस्ट सर्टेन मिलिटेंट ग्रुप्स। तो भाई तारीख ने सच साबित कर दिया, FATF के लिए ये सब करना पड़ा, पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज अबैंडन की। लेकिन उस वक्त क्योंकि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, मेरी तो खुद की यही थ्योरी है कि डॉन लीक्स तो चलो एक बहाना बन गया, एक मूवमेंट बन गई। दे हैड डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ। डॉन लीक्स नहीं होता तो कुछ और हो जाता, बट डॉन लीक्स गेव देम एन ईजी एक्सक्यूज़। तो उस पर
نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ ٹائپ چیزیں ہوئیں. وہ راحیل شریف نے کھل کر بولا کہ جو اس پہ انکوائری ہے وہ ہم پبلکلی ریجیکٹ کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کا بریچ بولا گیا ہے اس چیز کو. اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف تو نہیں قبول ہم کو. ایون دو نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی راحیل شریف کو. راحیل شریف لیفٹ اینڈ قمر جاوید باجوہ واز اپوائنٹڈ چیف آف آرمی اسٹاف ایز این انسٹیٹیوشن. ملٹری نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. تب یہ بھی خبریں چلیں کہ شہباز شریف کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ بن جائیں, آپ ہمیں پھر بھی قبول ہیں, نواز شریف قبول نہیں ہے. لیکن تب شہباز شریف ڈڈ ناٹ گو اگینسٹ ہز بردر. مینی ایئرز لیٹر ہی ڈڈ. پھر 2017 کا پیناما کیس جس میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تصویریں آئیں پی ٹی آئی کی, اے آر وائی کی, لڈو کھا رہے ہیں, صابر شاکر سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا, اتنی ان لوگوں کو خوشیاں ہو رہی تھیں. ڈیموکریسی کے جنازے پہ ان لوگوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں. میری مت مانیں, اپنے لیڈر کی مان لیں. عمران خان نے خود مانا کہ قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کو نکالا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 2 بریگیڈیئرز بھیجے تھے جنرل باجوہ نے ان دا JIT ٹو کنوکٹ نواز شریف. آج کل جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ, وہ تھے لائر نواز شریف کے. ان کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک شام کیس تھا. تو آپ نے ایک شام کیس میں ایک پاپولر پرائم منسٹر کو نکال دیا, وہ پھر ایک مجھے کیوں نکالا ٹور پہ چلے گئے. کس لیے کیوں نکالا منصب سے نواز شریف کو, کیوں نکالا گیا, کیوں نکالا مجھے, کیوں نکالا. آپ آج بھی جا کر اس کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ وہ کتنے پاپولر تھے, کتنے ہزاروں لوگ آتے تھے ان کی ریلیز پر. پنجاب میں تو نواز شریف بہت زیادہ پاپولر تھے, بٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف تو ہمیں قبول نہیں ہے. اینڈ عمران خان از گوئنگ ٹو بی دیئر گائے. عمران خان از سمبڈی دیٹ دے یوز ریپیٹڈلی. دھرنا کروانا تھا, پھر ڈان لیگ کے خلاف موومنٹ تھا, پھر حامد میر کے خلاف موومنٹ تھا, جو مودی کا یار ہے, اس طرح کی باتیں کرنی تھی. پھر جو 2017 کی پوری بلاسفیمی کیمپین چلائی گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, TLP کی طرف سے, PTI کی طرف سے, وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ TLP بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں. لوگ تھوڑے سرپرائز تھے کہ یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے, جبکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. آپ اگر فیض آباد دھرنا کیس پڑھ لیں قاضی فیض عیسیٰ کا, جس کی وجہ سے PTI کی گورنمنٹ نے ان کو اور ان کی بیوی کو ذلیل و خوار کروایا تھا, بیکاز دے ڈیئرڈ ٹو چیلنج دا ملٹری اتھارٹی. بیکاز جو یہ فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں قاضی فیض عیسیٰ نے بولا کہ لگ رہا ہے کہ ISI کی انوالومنٹ ہے. فری کوریج دی گئی, فری پبلسٹی TLP کو دی گئی. میڈیا کا جو رول تھا, پیمرا کی ریگولیشنز نہیں فالو کی گئیں, ان کو اجازت نہیں تھی سٹ ان کی, پھر بھی انہوں نے سٹ ان کیا. پھر جو مشہور زمانہ تصویر ہے کہ ایک ملٹری مین جو ہے وہ ہزار کے لفافے بانٹ رہے ہیں وہاں پر. اس پہ علی آفتاب سعید کا بھی ایک گانا ہے کہ دھرنے میں بیٹھے عاشقوں کو صرف 1000 بجٹ کا ہے خیال. پلیز جا کے علی آفتاب سعید کا گانا سنیں. ایک سوارن ایفیڈیوٹ بھی ہے ابصار عالم کا, جو اس وقت پیمرا میں تھے. انہوں نے کہا کہ جو فیض آباد دھرنے کی کوریج ہے وہ جنرل فیض کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. ایک فون کال تک لیک ہوئی. عمران خان نے بولا PTI ورکرز wanted to join the فیض آباد دھرنا. ایئرز لیٹر عمران خان سیڈ کہ TLP اور PTI سیم ہیں, ہمارے بس میتھڈز الگ ہیں. یہ دنیا بھر میں کوریج ہوئی کہ یہ بلاسفیمی پالیٹکس جو ہیں یہ ایک بہت بڑے طریقے سے, بڑے پیمانے پر ریپیٹ ہوئی ہیں, ریٹرن ہوئی ہیں, پاپولرائز کی گئی ہیں. TLP سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ بلاسفیمی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی, بٹ لیٹس بی آنیسٹ, TLP نے مطلب اگر آگ جل رہی تھی تو اس پہ کیروسین ڈال دیا. PMLN کے منسٹرز نے ریزائن کیا, احسن اقبال کو گولی لگی. آپ کو یہ سمجھنے کے لیے PMLN کے ووٹر بیس کو سمجھنا پڑے گا. PMLN کا جو کلاسیکل ووٹر بیس رہا ہے, ایک تو بزنس کمیونٹی رہا ہے, دوسرا ریلیجسلی کنزرویٹو لوگ رہے ہیں. نواز شریف کا تو سٹارٹ ہی IGI سے ہوا, جو اگین ملٹری نے بنائی. وہ ضیاء الحق کی لیگیسی کو جو ہے آگے لے کر جانا چاہتے تھے. 90s میں PMLN لیڈرز کی تصویریں میں آئیں ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کی ریلیز میں, تو وہ جو ایک ریلیجسلی کنزرویٹو ووٹ ہے, ابھی 2024 میں جب واپس آئے تو نواز شریف نے ایک سیکسسٹ بات کی, گھٹیا بات کی میری نظر میں, کہ یہ ہماری عورتیں PTI والی عورتوں جیسی نہیں ہیں جو جلسوں پہ جاتی ہیں. تو یہ پوری موومنٹ کر یہ ایک پورے سال کیمپین چلا کر آپ نے PMLN کو کافر لیبل کر دیا. اینڈ اٹس کوائٹ سیڈ ٹو سی دیٹ دی لو فار دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویپنائزڈ فار پالیٹکس ان پاکستان. عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے
یہ سب کیا گیا. تو آپ صرف الیکشنز مت دیکھیں, اس سے پہلے کا جو پورا سال ہے وہ روز اگر آپ نیوز دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح راہ ہموار کی جا رہی ہے عمران خان کی. ملٹری فیصلہ کر چکی تھی کہ ہمارا لاڈلا عمران خان ہے. جنرل غفور نے تو کھل کر کہہ دیا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہوگا. جنرل غفور نے یہ بھی بولا مثبت رپورٹنگ کریں. تو ڈان لیکس کے بعد جو پورا میڈیا ہے وہ مزل ہو چکا تھا. جیو کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. بعد میں بی بی سی نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ ایونچولی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز فیس کر کر کے جیو آلسو اگری ٹو سیلف سینسر. تو جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا, ٹی وی پہ آپ کو اس دن مثبت رپورٹنگ مل رہی تھی, جشن مل رہے تھے, اتنی بائسڈ رپورٹنگ ہو رہی تھی. اف آئی ریممبر کریکٹلی وجاد سعید خان تو پی ٹی آئی کی جیپ میں بیٹھ گئے تھے جا کر. پیپل ورنٹ ایون پریٹینڈنگ, اٹ واز اے جوک. پر کیونکہ پورا کا پورا ملک جو ہے وہ اس ایلوژن میں بلیو کرتا تھا, تو اس طرح سے آپ کو بیک لیش نہیں نظر آیا. جس طرح 2024 کے الیکشنز میں لوگوں نے میڈیا پہ کھل کر سچ بولا. جو آپ کو لگتا ہے اینٹی پی ٹی آئی چینلز ہیں, ویدر دیٹس ڈان, ویدر دیٹس جیو, انہوں نے بھی 2024 کے الیکشنز کو لیم باسٹ کیا ہے. لیکن 2018 کے الیکشن میں سب تعریفیں. 2024 میں تو آپ کو یہ ایشو تھا نا کہ بھائی ملٹری نے ہینڈل کیے بیلٹس. 2018 میں تو آفیشلی ملٹری ہینڈل کر رہی تھی. اندر جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی وہ ملٹری کے سرویلنس میں ہو رہی تھی. جو ڈبے لے کے جا رہے تھے وہ ملٹری لے کر جا رہی تھی. بٹ تب سب کچھ ایکسیپٹیبل تھا بھائی ہمیں. انٹرنیشنل میڈیا نے پھر بھی سچ بولا. بی بی سی نے کہا ڈرٹیسٹ الیکشن ان ایئرز. انہوں نے بولا کہ جو آپ کی سب سے رولنگ پارٹی ہے, پاپولر پارٹی ہے, اس کو دبایا گیا, سسٹمیٹکلی اس کو سائڈ لائن کیا گیا. ہزاروں پی ایم ایل این اور نواز شریف کے سپورٹر سڑکوں پر تھے. ای یو نے کہا سسٹمیٹکلی رولنگ پارٹی کو انڈرمائن کیا گیا. پری پول انوائرمنٹ اینٹی پی ایم ایل این بنایا گیا. ہیومن رائٹس نے اس کو کانٹروورشل الیکشن بولا, کریڈیبلٹی پہ کویشچن اٹھائے. انٹرنیشنل میڈیا نے کہا شیڈو آف دا ملٹری یہ الیکشن ہوا ہے, ان دا شیڈو آف دا ملٹری. یہ سب کرنے کے باوجود, اتنا کچھ اسٹیج سجانے کے باوجود بھی, اس کے بعد جو پی ایم ایل این کے اسٹال ورڈس ہیں جس طرح حنیف عباسی ہے, ان کو رینجرز نے کورٹ میں گھس کر نکالا, ڈسکوالیفائی کروایا گیا. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا. اس سب کے باوجود بھی جس طرح چودھری پرویز الہی کہتے ہیں نا کہ نیپیز تک بدلائی گئیں, پھر بھی پی ٹی آئی پنجاب نہیں جیتی تھی. جبکہ سارے جو الیکٹیبلز ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے, وہ پی ٹی آئی میں بھیجے گئے تھے. اسد عمر نے تو کھل کر اعتراف کر لیا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ ملٹری نے نج کیا تھا ان کو ٹورڈز پی ٹی آئی. نیشنل لیول پہ 30 سے 40 ایسے ایم این ایز تھے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیتے 2018 میں, جو پچھلے 2-3 سال میں ہی جنہوں نے پارٹی جوائن کی تھی. پنجاب میں تو یہ فگر 50 سے 70 تھا. ان لوگوں کو خاص بھیجا گیا انٹو پی ٹی آئی تاکہ پی ٹی آئی پاور میں آ سکے. پھر بہت بڑا ٹی ایل پی فیکٹر بھی تھا. میں نے کیجولی تو بہت ویڈیوز میں کہا ہے کہ بھائی ٹی ایل پی کے جو ووٹ ہیں اگر وہ ہٹا دیں آپ تو دین پی ایم ایل این ونز ایون مور. اب میں نے چیٹ جی پی ٹی میں سارے نمبرز ڈالے ہیں, تو جو آفیشیل رزلٹس آئے تھے وہ تھے پنجاب میں پی ایم ایل این کی 129 سیٹس تھیں, پی ٹی آئی کی 123 سیٹس تھیں. لائک آئی سیڈ, پھر بھی پی ٹی آئی میجورٹی نہیں جیتا تھا. اس سب کے باوجود وہ تو پھر جہانگیر ترین کے جہاز اڑانے پڑے, انڈیپینڈنس کو خریدنا پڑا, پھر جا کے آپ لوگوں نے حکومت بنائی ہے وہاں پر. پر جو سارے ٹی ایل پی کے ووٹس تھے نا, اگر ہم ازیوم کریں کہ یہ سارے ووٹس پی ایم ایل این کو ملنے تھے, ظاہری باتیں نہیں ملتے, بٹ ایک ازمپشن کے لیے, تو پھر پنجاب میں پی ایم ایل این کی سیٹس ہو جائیں گی 155 to 170 اور پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی 85 to 100, یعنی 30 سے 40 سیٹوں کا سوئنگ ہے. تو اگر تو ٹی ایل پی نہیں بنائی جاتی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے, پی ایم ایل این کا ووٹ توڑنے کے لیے, تو پنجاب میں تو پی ٹی آئی واز نو ویئر کلوز ٹو وننگ. نہ صرف پنجاب میں, نیشنل لیول پر بھی آدھے سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ تھے جو پہلے بھی ایم این اے ایم پی اے بن چکے ہیں. کچھ لوگ اور لوگوں کی سیٹوں پر ٹکٹوں پر, کچھ لوگ پہلے ہی پی ٹی آئی کی اس پر. اب بیسس کی بڑی بات ہو رہی ہے. جو کیبنٹ بنایا وہ مشرف کے کیبنٹ کے لوگ تھے, وہی چہرے جو ہم سڑ چکے ہیں دیکھ کر. شیخ رشید, فواد چودھری, آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا بیسس کی. یہ عمران خان کی پرانی کلپ دیکھ لیں جس میں وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ مشرف نے بیسس دے کے امریکہ کو بڑا اچھا کام کیا. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. پھر جو اتحادی بنے وہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم تھی, وہ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. عمران خان نے خود مانا کہ میں تو پپٹ تھا, سپر کنگ باجوہ تھا جو سارے فیصلے لیتا تھا. یہ آلسو سیڈ ایسا ہے کہ منتیں کرنی پڑتی تھیں پارلیمنٹیرینس کو لانے کے لیے. محسن داور نے بولا پورا پارلیمنٹ ایک ملٹری آفیسر چلاتا تھا, سارے ادارے ملٹری کو دے دیے. سی پیک کے اوپر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو لگا دیا, اس کے بعد جا کر فلی ان کو ڈیفینڈ کیا
جب احمد نورانی نے ان کی کرپشن پہ سٹوریز کی. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ یہی ہے. اگر 2018 میں پی ایم ایل این کہتی ہے ہم سے الیکشن چھینا گیا, تو 1990 میں ان کو اسی ملٹری نے گود میں بٹھا کر الیکٹ کروایا تھا. اگر 2024 میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم سے الیکشن چھینا گیا, تو 2018 میں گود میں بیٹھ کر ان کو الیکٹ کروایا گیا تھا. اور ہم اسی سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں. اگر ہم ایک پراپر کنٹری ہوتے تو جہاں لاز ہوتے 1990 کے الیکشن کے بعد نواز شریف غلام اسحاق خان جیل میں ہوتے, 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان جیل میں ہوتے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب کوئی یوزفل ہو جاتا ہے, جب ان کو کوئی پسند آ جاتا ہے, اس کو وہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. اس کے لیے پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, اور پورا کا پورا میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. ٹل دا پولیٹیشینز ڈونٹ سٹ ٹوگیدر اینڈ ایڈمٹ کہ بھائی ہماری بھی غلطی ہے, آپ کی بھی غلطی ہے, مل کر اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دو, تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. پی ایم ایل این اور پی 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 نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو عمران خان بن گیا. یہ لوگ اگر کر لیں گے تو کل کو ایک اور عمران خان بن جائے گا. انفارچونیٹلی دا سائیکل ول کیپ ریپیٹنگ. آئی ڈونٹ ہیو مینی ہوپس فار ڈیموکریسی ان پاکستان. آئی جسٹ ہیو ہوپ کہ آپ لوگ نا اس پارٹیزن شپ سے باہر آ جائیں, تاکہ آپ یہ سسٹم دیکھیں. ایک چہرے کی جگہ دوسرا چہرہ آ جائے گا تو کچھ نہیں بدلے گا. سسٹم از دا پرابلم. لائک آلویز پاکستان کی گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ آنٹی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو بولا ہے 100% سچ ہے.